السلام علیکم، میرا نام ہے واسق علی، اور آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے یوتھ کے ایشوز، یعنی ہماری جو یوتھ ہے اس کے جو ایشوز ہیں وہ اس پہ میں تھوڑی سی آپ سے جو ہے وہ اس پہ بارے میں بات کروں گا۔ بچپن سے ہی جو ہے وہ ہمارے دماغ میں ہمارے پیرنٹس ایک چیز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کر جو ہے وہ ایک تو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اچھی فرم میں ایک نوکری کرنی ہے، اور پھر جب ہم پریکٹیکل لائف میں آ جائیں گے تو ہم نے اچھا ارن کرنا ہے اور اچھا کمانا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسکول لائف سے جو ہے وہ ہمارے دماغ میں یہ چیز فیڈ کر دی جاتی ہے، تو ہم اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ جو جتنے بھی سال ہیں، اسکولنگ والے سال، کالج والے سال، یونیورسٹی والے سال، وہ سارے ملا کے تو ہم جو ہے وہ اس ایمبیشن کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز جو ہے وہ اچیو کرنی ہے، کیونکہ شروع سے بچپن سے ہمارے دماغ میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب ہم یہ چیز اچیو کر لیتے ہیں، یعنی ہماری جو ہے وہ اچھی جگہ پہ اچھی فرم میں نوکری لگ جاتی ہے، ہماری اچھی سیلری ہوتی ہے، اور ہم ایک اچھے جو ہے وہ اس پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی ہم اچھا ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب بات جو ہے وہ یہاں سے ایکچولی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی اس دوران ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ایک گول دے دیا جس کے پیچھے ہم لگے رہے اور الٹیمیٹلی ہم نے اس کو اچیو کر لیا۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ ہم نے اس دوران کیا ہم نے اسلامک ایجوکیشن کو اسٹڈی کیا؟ کیا ہم نے مورل ویلیوز کو اسٹڈی کیا؟ کیا ہم نے اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ایسا ہم نے پلان یا وے آؤٹ نکالا؟ تو انفارچونیٹلی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کا آنسر آپ کو نو میں ملے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کے جو معاشرہ ہے آپ کو اس میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ جو ایک ڈفرینس کریٹ کرتا ہے وہ ایک یوتھ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی، اور اسپیشلی ہمارے ملک میں جو یوتھ کی پرسنٹیج ہے وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کسی بھی ملک کو کلچرلی سوشلی جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے اندر کتنی مورل ویلیوز پائی جاتی ہیں، اور وہ سوسائٹی کے لیے کتنی فکر مند ہے۔ فکر مند وہ تب ہوں گے جب وہ اس طرح کی ان میں ایجوکیشن شروع سے جو ہے وہ ان میں ایک فیڈ کی جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ خود جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ سب سے پہلا میں اگر ڈسکس کروں تو یوتھ جو ہے وہ ہماری ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب میں آپ سے یہ وہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایجوکیشن وائز اکیڈیمکلی جو ہیں وہ سکسیزفل ہیں، لیکن اسٹل دے آر ناٹ ہیپی، دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ۔ کوئی اگر اس فرم میں نوکری کر رہا ہے، وہ 2 لاکھ لے رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں 3 لیکس ارن کروں، 4 لیکس ارن کروں، مطلب وہ سیٹلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اب یوتھ کے جو مسائل ڈسکس کرنے لگیں گے، ڈپریشن میں ہے، ڈپریشن کی وجہ سنیں گے تو پتہ چلے گا جی ان کے افیئرس چل رہے ہیں، افیئر جو ہیں الٹیمیٹلی ماں باپ نہیں مان رہے تو وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، اور بڑے لیول تک وہ جا رہے ہیں۔ اب ایک یوتھ ہماری ایسی ہے جو کہ نشے میں جا رہی ہے، ڈرگ ایڈکٹس ہو رہے ہیں، یونیورسٹی لیول سے جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس طرف بھی ہماری یوتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اس بات کو یہ سوچیں کہ ہماری اگر یوتھ ان کاموں میں جو ہے وہ مصروف ہے، یعنی وہ خود ایک وکٹم ہے، تو وہ کس طرح سے ایز اے سوسائٹی کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ چینج کرنے پہ آئے گی، یا وہ کس طرح سے سوسائٹی کے بارے میں چینج لے کر آئے گی۔ تو اب ان سب سوالوں کا جو جواب ہے، وہ جو ایک نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری تربیت ہے، یعنی بچپن سے جو ہماری تربیت ہوتی ہے وہ ہماری ایک بیس ہوتی ہے۔ تو بچپن میں اگر ہمیں کوئی چیز سکھائی جائے گی تو وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں زندگی میں ہمارے کام ضرور آئے گی، لیکن بچپن سے ہی اگر ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جائے گی تو وہ آگے جا کے بہت مشکل ہے کہ کوئی بندہ اس چیز کو اڈاپٹ کرے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام جو ایک ایجوکیشن ہونی چاہیے، یعنی وہ چیز ہماری جو ایک تربیت ہے اس کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کے دن ہمیں
اس طرح کی جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا. یعنی یوتھ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ یوتھ زیادہ تر جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے، اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، اور جب ان کا ویژن نہیں ہے تو وہ مختلف اور کاموں میں جو ان کو وقتی طور پہ انٹرٹین کر رہے ہیں وہ ان کاموں میں پڑ رہے ہیں، یا تو پب جی وغیرہ کھیل رہے ہیں یا پھر پون ایڈکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، فحاش جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے میں ایک کافی تعداد یوتھ کی اس میں بھی انوالو ہے. اس کے بعد پھر یوتھ جو ہے وہ ڈرگس میں انوالو ہیں، اور بے شمار مسائل جو ہیں وہ یوتھ جو ہیں وہ اس طرف انوالو ہیں. اب اسی سے ایک چیز کا اندازہ لگا لیں کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی پرسنٹیج اور ہمارے جو یوتھ ہے اس کی پرسنٹیج آپ کو مل جائے گی. جو یوتھ ہے وہ تقریباً 2 to 3% ہوگی، اس سے شاید اس سے بھی کم ہوگی مسجدوں میں. تو وہ ایک کلب کلچر کا شکار ہیں، یعنی ان کو یہ چیز کا ہے کہ جی ہم نے انجوائے کرنا ہے، لائف جو ہے وہ اسی کا نام ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور اس طرح سے لائف گزر جائے گی. لیکن وہ وقتی طور پر ان کو یہ چیزیں انٹرٹین کرتی ضرور ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہم ان کو مورل ویلیوز بھی سکھائیں، ہم ان کو اپنے مذہب کے بارے میں ہر چیز جو ہے وہ سلو طریقے سے سلولی ہم ان کے اندر جو ہے وہ اس کو ان کو بتاتے جائیں کہ جی مذہب جو ہے وہ ہمیں ہر موڑ پہ جو ہے وہ ہمیں ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتا، تاکہ ان کو زندگی میں آگے جا کے کوئی مشکل اگر پیش آتی ہے تو وہ اپنے مذہب کے تھرو اس کا سلوشن نکال سکیں اور باقی ڈپریشن وغیرہ سے وہ بچ سکیں. تو یہ اس کا جو ہے وہ ایک واحد حل ہے.